سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل صاحب القرآن مثل صاحب الابل المعلقہ۔ فرمایا حامل قرآن کی مثال، حامل قرآن سے مراد حافظ قرآن، یا قرآن کو لفظی معنی ہے قرآن کو اٹھانے والا، مراد یہ ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے والا، چاہے پورے قرآن کا حافظ ہو چاہے قرآن کے کچھ حصے کا حافظ ہو۔ فرمایا حامل قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی طرح ہے، جسے اس کا مالک اگر باندھ کر رکھے تو پھر اونٹ اس کے پاس رہے گا، اس کے قابو میں رہے گا، اور اگر وہ اس کو وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ، اگر وہ اس کو کھلا چھوڑ دے تو پھر وہ اس کے پاس رہے گا نہیں بلکہ وہ نکل جاتا۔ اب اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے، وہ رسی سے بندھا ہوا اونٹ جو ہوتا ہے وہ مالک کے پاس رہتا ہے، یعنی مالک کی دسترس میں بھی رہے گا، مالک کے قابو میں رہے گا، جب اس سے چاہے گا مالک فائدہ اٹھا لے گا، اور اگر وہ اسے قابو میں رکھے گا تو پھر اس کی نگہداشت بھی کر لے گا، اسے پتہ چلے گا کہ بھئی اس نے کھانا کھانا ہے، اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور اگر وہ اسے اپنے پاس نہیں رکھے گا، باندھ کر نہیں رکھے گا تو پھر وہ اس کے حال سے باخبر بھی۔ اب یہ مثال دے کے بہت آسان سے لفظوں میں بتا دیا کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہو، قرآن کے کچھ حصے کو اس نے یاد کیا ہو یا پورے قرآن کریم کو اس نے یاد کیا ہو، تو پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو روزانہ مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، اسے بار بار دہراتا رہے، تاکہ وہ قرآن اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ ہمیشہ جاگزی رہے۔ اور اگر وہ اس کو روزانہ نہیں پڑھے گا، اس کے ساتھ مداومت اور اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم رکھے گا، تو پھر کیا ہوگا، دل و دماغ سے یہ رخصت ہوتا چلا جائے گا، نسیان کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ اب دوبارہ حفظ کرنا اس کے لیے انتہائی مشقت کا کام ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس طرح اونٹ کا مالک اپنے اونٹ کو باندھ کے رکھتا ہے، اس کی حفاظت رکھتا ہے، تو اسی طرح حافظ قرآن ہے کہ وہ بھی جو اس نے حفظ کیا ہے اس کی تکرار کرتا رہے، اس کو پڑھتا رہے تو اس کو یاد رہے گا۔ اب ہمارے ہاں المیہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم حفظ تو کر لیتے، حفظ کرنے کے بعد ہمارا بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کو بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور پھر وقت یہ آتا ہے نوبت بہیں جا رسید کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، چاہے بچہ ہو چاہے بچی۔ اب وہ جب عملی زندگی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، عملی زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر زندگی کا بوجھ جب ان کے کاندھوں پر آتا ہے تو یہ فکر انہیں دی نہیں گئی ہوتی کہ تم نے یہ لازمی کام کرنا۔ ہم سے تو وہ پرانے دور کے لوگ اچھے ہیں، ہماری مائیں اور ہمارے بزرگ اچھے ہیں، یعنی جن کا معمول ہے کہ چاہے دنیا زیر زبر جو مرضی ہوتی رہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یاسین اگر پڑھتی ہیں تو وہ یاسین نہیں چھوڑتی، یعنی قرآن کا جو حصہ ان کے وظیفے میں ہوتا ہے وہ اس کو مستقل پڑھتی رہتی ہے۔ یا جو لوگ جو سورہ یاسین کا وظیفہ کرتے ہیں، یا بہت ساری اور صورتیں ہیں، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، جن کا جو صورتوں کا وظیفہ ہے، تو وہ اپنے ان معاملات کو پورا رکھتے ہیں۔ اگر یہی فکر اور یہی درس جو ہے ہم ایک حافظ قرآن کو دے دیں کہ بیٹے بیٹی جو مرضی ہو جائے زندگی میں، تم نے اتنے حصے کی تلاوت نہیں چھوڑنی، اس کو معمول رکھنا ہے اپنا، تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ انہیں بھولے گا نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم نے حفظ کروا لیا، اور اگر یہ کروانا بھی ہے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھیں کہ ان کو ماحول بھی اس طرح کا دیں۔
یہ نہیں ہے کہ ہم نے بچہ اپنا داخل کرایا ہوا ہے مدرسے میں یا کہیں وہ حفظ کر رہا ہے، اس کے بعد آ کے پھر وہ باقی بچوں کی طرح معاملہ نہیں، پھر یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ اگر کسی بچے کو ہم نے اس لائن پر ڈالا ہے تو اس کے بعد کیا کریں، اس کی خوراک کا خیال رکھیں، اس کے اوقات کار کا خیال رکھیں کہ تم نے اس وقت سونا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، باقیوں جیسا تمہارا معاملہ نہیں۔ تو یہ اگر ہم بچپن سے ہی یہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آسان ہو جائے گا ہمارے۔ تو پھر اس سے ایک اور معاملہ بھی یہ واضح ہوا کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، یہ ایک فلسفہ ہے۔ فلسفہ یہی ہے کہ جس چیز کو آپ بار بار دہراتے رہیں وہ یاد رہتی ہے۔ جس چیز کو آپ بار بار دہراتے رہیں وہ کیا رہتی ہے، وہ یاد رہتی ہے۔ اگر اسے کبھی کبھی پڑھیں گے پھر وہ یاد نہیں رہتی۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے پاس تو سنہری موقع ہے، ہمارے پاس اس سے ذرا ایک اور نعمت بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے فرمودات عالیہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بھی بار بار ان کے ساتھ ہمارا تعلق رہے اور وہ بار بار ہمارا ان کے ساتھ زیارت کا معاملہ رہے تو پھر ہمیں یہ یاد رہیں گی، پھر ہمیں یہ یاد رہیں گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں قرآن اور احادیث طیبہ ان دونوں کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھنے کی توفیق و ہمت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔